فتح ہوگی، آپ وہ تو کیجئے جو آپ سے کہا گیا تھا، جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں. آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ سفیر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا کام کچھ اور ہے، ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے. ہماری ذمہ داری اس وقت یہاں پر مسجدوں کے اوپر لڑنا نہیں ہے، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. اگر جو آپ سے کہا گیا تھا آپ وہ کریں. ہم سے کہا گیا تھا دین کے بارے میں بتانا ہے، محبت سے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں. اسلام کی بات لاجیکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا آپ محبت سے بتائیں تو. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام اور عزیز بہنوں، آج کے خطبے کا موضوع ٹاپک بھی پہلے سے آپ ایشو کر دیا گیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس موضوع پر آنے سے پہلے بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، میں بہت سے موقعوں پر بیان کر چکا ہوں. اس واقعے کو ایک بار سن لیجئے پہلے. اور وہ واقعہ بے پناہ اہم تو ہے ہی، اس کی اہمیت اسے دہرانے کی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے متعلق بعض پہلو ہمارے یہاں بیان نہیں کیے گئے ہیں، کہیں مس ہو گئے ہیں یا توجہ اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے. سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں یہ تھا کہ کعبے کی کنجیاں ان کے حوالے کی جا رہی ہیں. نبی کا خواب تھا، سچا خواب تھا. آپ نے اس سے یہ واضح مطلب سمجھا کہ اب کعبے کا کنٹرول مل جائے گا. مطلب تو یہی تھا، لیکن آگے پھر جو کچھ قرآن کی آیات آئیں، نازل ہوئیں، اسے معلوم ہوا کہ یہ کچھ اور آگے، کچھ اور بعد میں مستقبل کے لیے ایک بشارت دی گئی تھی. تو اس ٹائم کو سمجھنے میں، وقت کو سمجھنے میں اللہ کے نبی تھے، ان کو بتا دیا جاتا براہ راست، وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا، فرشتوں کے ذریعے اطلاع دے دی جاتی. لیکن یہ غلط فہمی ہوئی اور اللہ نے رہنے دیا، نہیں اطلاع دی. شاید بہت کچھ اس سے آئندہ نسلوں کو ملنا تھا، اس وقت کے لوگوں کی بہت کچھ تربیت ہونی تھی. اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اسے چلنے سے پہلے بھی روک سکتے تھے، لیکن نہیں روکا گیا اور روانہ ہونے دیا گیا. 1400 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. اعلان یہ تھا اور نیت یہ تھی کہ عمرہ کریں گے، ہتھیار ساتھ میں ہیں، ہتھیار اندر رہیں گے، تلواریں باہر نہیں نکلیں گی نیاموں سے. اور اس لیے ساتھ میں ہے کہ کوئی اتفاقاً ایسا موقع پڑا جہاں مجبور ہو گئے تو اپنے ڈیفنس کے لیے ہتھیار ہوں ساتھ میں. مکے سے پہلے، کافی پہلے ایک جگہ حدیبیہ ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا. مکے والوں کو اطلاع ہو گئی تھی. تمام عرب کو وہاں آنے کی اجازت تھی، ان لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. بہرحال آپس میں سفارتی گفتگو ہوئی. ان کے
سفیر آئے، ادھر سے حضرت عثمان گئے، بات چیت جو چل رہی تھی اس میں ان کا اصرار تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، اور یہ اصرار اس کے بعد تھا کہ انہیں اس بات کا پورا احساس تھا کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو وہ کمزور پڑیں گے، اس کا بھی احساس تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ وہ کمزور تھے، اور اس کے بعد بھی یہ ہٹ دھرمی تھی کہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ پھر اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، جس میں اس معاہدے کے وقت اللہ کا حکم آیا وحی کی شکل میں، ایسی وحی جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آج تک ہے، اور اس وحی میں یہ حکم تھا کہ مسلمان اس وقت واپس جائیں۔ تو جب حکم یہ تھا تو معاہدے میں آپس میں جو شرطیں طے ہو رہی تھیں ان میں ایک شرط ایسی بھی تھی جس میں بہت واضح ایسا تھا کہ یہ برابر کی نہیں لگ رہی، ایسا لگ رہا جیسے کوئی کمزور دب کر کسی بات کو مان رہا ہو۔ ایک ایسی بھی شرط تھی اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی، اس لیے کہ ان کا اصرار تھا اور اللہ کا حکم تھا کہ ابھی واپس جانا ہے۔ صحابہ میں بہت بے چینی تھی، بے پناہ بے چینی تھی، بڑے جذبات تھے وابستہ، بڑے ولولے اور شوق سے نکلے تھے۔ اب تو رسول کا خواب تھا نا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا چلو۔ ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے 6 سال پہلے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے تھے، خالی ہاتھ، سب کچھ چھوڑ کر۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ، ایک ایشور، ایک رب کی بندگی کی بات کرتے تھے۔ تو وہاں پر ان کی زندگی جینا بھی مشکل ہو گئی تھی، عمل کرنا تو اپنے دین پر دور کی بات۔ وہاں سے نکلے اور ہجرت کی، اور سب سے آخر میں جب سب لوگ چلے گئے، سب سے آخر میں ہجرت کرنے والوں میں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کعبے میں 360 بت تھے، ان بتوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس مسجد الحرام پر قبضہ کرنے والوں کا بے ایمانی کا تھا، جھوٹا تھا۔ وہ توحید کا مرکز تھا، اوریجنل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ریکنسٹرکٹ کیا تھا، اور اس کے اندر شرک کی ناپاکیاں گھسائی تھیں۔ تو جو توحید کے ماننے والے ہیں انہیں وہاں گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تقریباً 100 افراد تھے کل، 13 سال کی محنتوں کے بعد جو ایمان لائے تھے۔ تعداد ظاہر ہے کہ بہت کم تھی ان کے مقابلے میں جو مکے کے باقی لوگ ہیں۔ کعبے میں مورتیاں چھوڑی، کعبے کو ناپاک رہنے دیا، اور وہاں سے ہجرت کر گئے۔ دب کر گئے تھے، ڈر کر گئے تھے۔ ان میں تو ایک بھی ڈرنے والا نہیں تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا اشارہ دے دیتے تو ہر ایک اپنی جانیں دے دیتا۔ جاتی تو لڑائی میں تو انہی کی جانیں جاتی، جب یہ 100 لوگ تھے تو 100 مردوں عورتوں دونوں کو ملا کر، 100 مرد نہیں، تو ہر ایک خوشی خوشی اپنی جان دے دیتا، ذرا سا اشارہ بھی ملتا تھا۔ لیکن یہ نہیں کیا گیا، اور وہاں سے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، کعبے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر 6 سال میں اللہ نے، اللہ کی مدد تھی، اتنی طاقت دی کہ اب اگر جنگ ہو جاتی تو یہ صرف اندازوں کی بات نہیں، یہ خود قرآن نے کہا کہ اگر جنگ ہو جاتی تو بڑی ذلت کی شکست ہوتی ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے تھے۔ حکم یہ ہوا کہ واپس جاؤ۔ بڑا نازک موقع تھا اسلامی تاریخ کے اندر۔
اتنا نازک موقع کبھی نہیں آیا اس سے پہلے، نہ اس کے بعد کبھی آیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قربانی کے جانور جو ساتھ میں ہیں، جو وہاں قربان کیے جاتے ہیں، ان کو یہیں ذبح کر دیں اور واپس، یہ ایک علامتی بات تھی کہ یہیں ذبح کر دیں کہ اب آگے نہیں جانا ہے اور یہاں سے واپسی کر لیں۔ جب یہ حکم دیا تو کسی کا ہاتھ نہیں چلا، سب خاموش کھڑے رہے۔ حضرت عمر کا نہیں چلا، حضرت ابوبکر کا بھی ہاتھ نہیں چلا، سب خاموش کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ یہ تاریخ میں ایک ہی بار ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا۔ منع نہیں کیا کسی نے، لیکن نہیں ماننا بھی منع کرنا ہوتا ہے۔ خاموش رہے، حکم پر عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو کر، مایوس ہو کر اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ اس وقت ایک عورت کی فراست کام آئی، جنہیں ناقص العقل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث کے نام پر کہا جاتا ہے کہ عورت میں عقل نہیں ہوتی۔ جب بہت سے تاریخ میں ایسے موقع آئے ان انبیاء کی زندگی میں، رسولوں کی زندگی میں، کہ عورتوں کی فراست اور ذہانت اور سمجھداری مردوں سے بہت آگے نکل گئی اور بہت کام آئی ان نبیوں اور رسولوں کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھیں۔ انہوں نے یہ کہا دیکھ کر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا حکم نہیں مانے، ایک بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ ان کے صدمے سے دماغ الٹ گئے، یہ شوق میں ہیں۔ آپ ان کو کوئی حکم مت دیجئے، اس وقت آپ اپنی قربانی کیجئے باہر نکل کر بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، باہر تشریف لائے، اپنا اونٹ منگوایا اپنے قربانی کے لیے، آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد پھر سب کے ہاتھ چل پڑے۔ یہ موقع اتنا خطرناک تھا کہ خالی یہی نہیں ہوا، بلکہ حضرت عمر آئے اور انہوں نے سوال کیا، یہ بڑا تیکھا لب و لہجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ انہیں بھی احساس تھا کہ ایک تو رسول نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ ہم سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اگر جنگ ہو گئی تو، اور پھر صلح بھی ایسی ہو رہی ہے کہ واپس چلے جائیں۔ ہم تو وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ وہیں تھوڑی بسیں گے، اپنے گھر ریکلیم نہیں کریں گے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، اس کی اجازت وہ نہیں دے رہے تھے۔ اور پھر ایگریمنٹ کے بعد جیسے ناک اونچی کرنا کہتے ہیں نا، ناک اونچی رکھنا، ایک ایگو کا، ایک انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تو انہوں نے کہا اس سال تو واپس جائیں، اگلے سال آ کے کر سکتے ہیں عمرہ، اس بار تو واپس ہی جائیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اس کا ضرورت نہیں ہے، ایک اور شرط تھی جس میں سیدھی سے ایسا تھا کہ جیسے کوئی دب کر رہا ہو۔ جب حکم اللہ کا تھا کہ واپس جائیں تو وہ شرط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی، اور اس پر صحابہ میں بے پناہ بے چینی تھی۔ حضرت عمر نے ایسے سوال کیے، اچھا جواب مل گئے تھے نا، مطمئن ہو جاتے۔ رسول کا جواب تھا، نہیں ہوئے مطمئن، خاموش تو ہو گئے، نکلے باہر، حضرت ابوبکر مل گئے۔ حضرت ابوبکر سے پھر وہی سوال کیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بے شک ہم حق پر ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ان کا بے شک وہ اللہ کے رسول۔ پھر وہی سوال دہرایا کہ پھر دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں بہتر۔
یہ تھی، یہاں تک تھی صدیقیت، وہی جوابات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. لیکن جب قربانی کرنے کا حکم آیا تو حضرت ابوبکر کا ہاتھ بھی رک گیا تھا. ذہن معاوف ہو گئے تھے. یہ بتایا حضرت ام سلمہ نے، بات ایسی ہی نکلی. زندگی بھر اس کے اوپر روتے تھے اور استغفار کرتے تھے بڑے بڑے صاحب اس واقعے کے اوپر. اس موقع پر ایسا کبھی ہوا نہیں، نہ پہلے نہ بعد. اس موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی، جس کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی. حضرت عمر نے یہ بھی سوال کیا تھا، یہ فتح ہے؟ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، قرآن کی آیت اتری تھی، اس پر سوال ہوا تھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ کسی صورت کے اندر یہ بھی کہا گیا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. آج اگر یہ کفر کرنے والے تم سے لڑ جاتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور ان کو کوئی کسی طرح کا کوئی مددگار کہیں نہیں ملتا. یہ اس کے بعد یہ حکم ہوا ہے کہ واپس جاؤ. واپس جانا بڑی، یہ تو ایک لفظ ہے خالی کہ واپس جاؤ، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں؟ کیا کہا جا رہا تھا؟ واپس جانے کا مطلب کیا تھا؟ ابھی کعبے میں 360 بت رہنے دو، اس لیے کہ اگر جنگ ہو جاتی، جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، لیکن وہ اگر ہٹ درمی کر رہے ہیں اور لڑائی ہو جاتی تو قرآن نے کہا کہ وہ بہت بری ہار ہارتے وہ لوگ، تو پھر کعبہ آزاد ہو جاتا نا، اس میں سے بت نکل جاتے، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جاتی. تو یہ واپس جاؤ کا مطلب یہ تھا کہ اسلامی اسٹیٹ بننے سے ابھی روک دیا گیا، ابھی کعبے کو 360 بتوں سے پاک ہونے سے بھی روک دیا گیا. تو واپس جاؤ کا مطلب یہ تھا. واپس گئے. اسی صورت کے اندر وجہ بتائی تھی کہ واپس کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ بات جسے میں نے ابھی کہا تھا، چند اور موقعوں پہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں نظروں سے چھپ گئی ہے. حافظ ہیں، حفاظ ہیں، عربی بہت اچھی جاننے ماہرین ہیں، مفسرین ہیں، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس سے اگر کسی وقت ایک جگہ کوئی ایک چیز کے اوپر سے وہ اگر جم کر جاتے ہیں بے خیالی میں، ان سے مس ہو جاتی ہے کوئی غلطی، مثلا کوئی پروف ریڈنگ کر رہے ہوں، تو پھر چاہے جتنی دفعہ کر لیں اس جگہ پہ وہ نظر نہیں آتی، وہاں سے پھر دوبارہ وہ مس ہو جاتی ہے. شاید ایسا کیس رہا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن میں جو وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو وجہ بیان کی تھی کہ کیوں کہا گیا واپس جاؤ، کہا یہ گیا کہ اسی صورت میں آئے تھے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوا أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. آج اگر یہ لڑ جاتے تم سے تو کہا یہ گیا کہ اگر یہاں پر کچھ مکے میں کچھ مرد اور عورتیں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے، تھوڑے سے گنتی کے چند، لم تعلموہم، نبی تم انہیں نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ خفیہ ایمان والے ہیں. خفیہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے، کہیں چوری چھپے اگر پڑھ لیتے ہوں کسی وقت، جلدی جلدی کوئی 2 رکعت تو پڑھ لیتے ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، شریعت کی دوسری چیزوں پر بھی عمل نہیں کر رہے، اپنے آپ کو مسلم بھی نہیں کہہ رہے اعلانیہ، اپنا اسلام چھپائے ہوئے ہیں. ان کی ہوں گی مجبوریاں. اب تو ایک اسٹیٹ تھی نا، وہاں آ جاتے ہجرت کر کے جیسے باقی لوگ گئے تھے، ان کی کچھ مجبوریاں ایسی ہوں گی کہ نہیں ہجرت بھی نہیں کر پا رہے تھے. اللہ جانتا ہے ان کی مجبوری، اللہ جانتا تھا، اس لیے ان کا مارجن رکھا تھا. ورنہ حکم یہ ہے کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، جو پھر اگر تکلیف میں ہے اور ستائے جا رہے ہیں تو ہجرت نہ کر کے آ جائیں.
اللہ کو علم تھا کہ ہجرت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہاں نہیں پھنسے ہوتے اور وہ تمہارے ہاتھوں تباہ ہو جاتے, تمہارے ہاتھوں پامال ہو جاتے. کیسے ہو جاتے؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے انہیں. کیا اسلامی فوجیں, کیا مسلمان, کیا ایمان لانے والے گھروں میں گھس کے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں کیا؟ میدان جنگ میں آ جاتے ان کی طرف سے, تبھی تو مارے جاتے, تبھی تو تمہارے ہاتھوں تباہ ہوتے. اس لیے کہ ہارنا انہیں تھا اگر جنگ ہو جاتی تو تمہارے ہاتھوں اس لیے مارے جاتے کہ وہ میدان جنگ میں ان کے ساتھ میں آ جاتے اور ظاہر ہے تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے, ہو بچتے. تو پھر میدان جنگ میں کوئی آ گیا اور دوسروں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے تو وہ تباہ ہو جائے گا نا, ختم ہو جائے گا چند لوگ. تو اللہ نے کہا ان کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے, ورنہ فیصلہ آج ہی کر دیا جاتا اور ان کو بڑی ذلت والی شکست ہوتی. لو تزیلوا, اگر یہ ٹل گئے ہوتے نا یہ کچھ لوگ, لعذبنا الذین کفروا, تو ان کفر کرنے والوں کو ہم بڑا سخت عذاب دیتے, بہت سخت سزا دیتے. ان کی وجہ سے واپسی ہوئی. جب معاملہ کعبے کا ہو, جو عالمی مرکز پہلے دن سے قائم کیا گیا ہے دین کا, جب اس کا ہو, جب یہ بھی معلوم ہو کہ جنگ ہوگی تو ہم ہی جیتیں گے, اور جنگ ہوگی تو یہاں پھر اسٹیٹ بھی قائم ہوگی اور کعبہ پاک بھی ہو جائے گا, اس میں سے بت نکل جائیں گے. تو جب یہ ساری چیزیں جب بالکل معلوم ہوئیں, اور جنگ میں تو جانیں جاتی ہی ہیں, جنگ میں جن کی جانیں جاتی ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اگر اللہ کے لیے, اللہ کے حکم کی وجہ سے, اللہ کی رضا کے لیے اگر جنگ کے اوپر اگر مجبور ہو گئے, تو یہ تو پیسفلی گئے تھے کہ عمرہ کر کے آ جائیں گے, لیکن اگر جنگ پر مجبور کر دیے جاتے تو پھر جانے تو کچھ جاتی, وہ ہارتے لیکن جانے تو ادھر بھی جاتی نا, وہ شہید ہوتے. ایسے ہی وہ لوگ بھی شہید ہو جاتے, تھوڑے سے چند ایک جو تھے. لیکن ان چند لوگوں کو بچانے کے لیے کہ وہ جانے نہیں جائیں, ایسا کیوں کیا گیا؟ بہت اونچا درجہ ہے جو اللہ کے راستے میں جن کی جان چلی جائے ان کا. ایسا کیوں کیا گیا کہ ان کو بچانے کے لیے کعبے کو ناپاک رہنے دیا گیا, انہی کے قبضے میں رہنے دیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم تھا ان کی جانیں جائے بغیر اور تمہاری طرف سے بھی کوئی نقصان ہوئے بغیر یہ تمہیں ملے گا, کچھ عرصے بعد مل جائے گا. تو اگر یہ یقینی ہو کہ کچھ عرصے کے بعد مل جائے گا اور پیسفلی مل جائے گا, تو اس کے بعد اسلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک جان بھی جائے, یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. یہ ہے قرآن کا حکم اور یہ ہے اسوہ نبوی. ابھی میں ایک آیت اور سناؤں گا, اگر اس واقعے سے پہلے سنا دیتا اور ترجمہ کر دیتا تو بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے, لیکن اب شاید وہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ سے نہ ہو زیادتی, تم حدوں کو پار مت کرنا. تو لوگ پوچھتے کہ, یا لوگ سوال کرتے ہم کیا زیادتی کر رہے ہیں, زیادتی تو ہمارے اوپر ہو رہی ہے, ہم تو انصاف کی بات کر رہے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں. زیادتی کسے کہتے ہیں, حدوں کو توڑنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کی سمجھ میں آئے اس وقت یا نہ آئے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اسے مان لیجئے, اور اگر نہیں مانیں گے تو زیادتی ہے. نہیں مانیں گے تو وہ اسم اور عدوان ہے, حدیں توڑ دینا کہ رسول کا حکم نہیں مانا. اب تو وہی نہیں آئے گی کوئی کہ کوئی صورت نازل ہو جائے آج کے حالات کے اوپر, ہو چکی نازل, قیامت تک کے سوالوں کے جواب بھی آ چکے. اتنے ہی الفاظ کے اندر ہر موقع کی ہر ہدایت آ چکی. اس وقت اس لیے نازل ہوتی تھی کہ ابھی پورا ہو رہا تھا, قرآن پورا ہو رہا تھا, اللہ کا کلام پورا ہو رہا تھا, ہو گیا. تو یہ
قیامت تک کے لیے ایک ایسا موجودہ ہے کہ جب جس موقع پر جیسی ضرورت پڑے گی اس کا جواب آ چکا ایڈوانس میں، پہلے سے موجود ہے وہاں. اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کوئی کہے کہ اب ہمارے پاس وہی آ جاتی تو ہمیں پتہ چل جاتا. اللہ نے ایسی وحی بھیج دی، ایسے ہی قرآن کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جب پورا ہوا تو کہا تھا آج دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہونا تو یہ کہ بھئی سب قانون بتا دیے، سب باتیں بتا دی، اس پر عمل کرنا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، بالکل ساری نعمتیں پوری کر دی، تمام کر دی، فائنل کر دی. یہ ہے نعمتوں کے تمام کرنے کا ایک پارٹ کہ اب جو ضرورت ہوگی قیامت تک اس کا جواب پہلے سے موجود ملے گا. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی چیز اس وقت کوئی نئی نازل ہو اور ہم بیچارگی سے رہ جائیں کہ کاش کہیں سے تو رہنمائی آ جاتی، اللہ کی طرف سے معلوم ہو جاتا، ہم کیا کریں. جب اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہوگا کیسے؟ آپ سو جائیں گے، خواب میں نظر آئے گا کیا؟ وہی نہیں آئے گی، کوئی اور کان میں کچھ پھونک دے گا آ کے فرشتہ کوئی. معلوم تو تبھی ہوگا جب اسے دیکھیں گے، تلاش کریں گے اور ڈھونڈیں گے کہ جواب کدھر ہے. اور کرنا نہیں پڑے گا بہت، یہ بھی وعدہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی گزر جائے گی اور جواب نہیں ملے گا، یہ وعدہ بھی ہے. والذین جاہدوا فینا، ہم میں جہاد تو کرو، یعنی جد و جہد تو کرو، یعنی کوشش تو کرو مسلسل. یہ اس لڑائی کی بات نہیں ہو رہی، جہاد کا مطلب لڑائی ہوتا ہی نہیں. یہ تو کرو، لنہدینہم سبلنا، لازماً ہم تمہیں راستے دے دیں گے، وہ رہنمائی کر دیں گے جو ہمارے راستوں کی طرف لے جائے، لازماً. یعنی یہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں کہ رہنمائی نہ ملے، لیکن جو ڈھونڈے گا اسی کو ملے گا. جسے تلاش نہیں ہوگی کہ سارے سولوشن رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کوشش کم سے کم دیکھنے کی تو کریں، اسے نہیں ملے گا. اور کسی کو مل بھی گیا، اگر وہ آ کے کہیں گے تو وہ جن کی تلاش کی کوشش نہیں تھی وہ مان کر نہیں دیں گے. انہیں بتایا جائے کہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے تو بھی یہ کہیں گے کیا اور انہوں نے نہیں پڑھا، آپ ہی نے پڑھ لیا کیا؟ ارے بھائی آپ دیکھ لیجئے نا. تو دیکھنے کو تیار نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عدوان، زیادتی، حدوں کو توڑ دینا کیا ہوتا ہے. اس لیگل سسٹم کی بات نہیں ہو رہی جو قانون یہاں پر ہیں کہ ہم تو سب کچھ قانون سے چل رہے ہیں. دیکھ چکے نا آپ لوگ ایک معاملے میں کہ قانون بھی کیا کرتا ہے، ہمیشہ قانون سے انصاف نہیں ملتا. اگر مل بھی جائے، ہم سارا اپنا جو کچھ بھی ہمارا جتنا بوجھ ہے، جتنا بھی ہماری وہ اپنی جتنی بھی امیدیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم عدالتی انصاف اور اس لیگل سسٹم پر رکھ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. چاہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو یہاں سے اگر آپ کو کچھ مل بھی گیا اور ہوئی تھی اگر خلاف ورزی اس موقع کے لحاظ سے، پھر وہ گناہ بھی ہے اور حدود کو توڑنا بھی ہے. بہت نازک بات ہے یہ. اس کے تعلق سے کہ ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا جو ہونا تھا، شری کرشن جنم بھومی نرمان نیاس. ایک انہوں نے اعلان کیا ایک بنا کر، جن لوگوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس تحریک کو بڑھائیں گے آگے. ابھی تو کچھ ملک سے کچھ نمائندے بلا لیے تھے سادھو. وہ رام جنم بھومی تحریک بھی تو ایسے ہی چلی تھی، 1960 سے شروع ہوئی تھی اور 60 سال لگے یہاں تک آتے آتے. آج کا ماحول مختلف ہے، اب 60 سال نہیں لگیں گے، اب 6 سال بھی نہیں لگیں گے. یہاں اس وقت وہ جو کچھ ہوا، میں نے اسے پہلے بھی بتایا کہ میں نے تو 1989 میں یہ بات رکھی تھی، علماء کے سامنے بھی رکھی تھی، بعض سب کے نہیں. میں ابھی آیت سناؤں گا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے
کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں کہ خوشی خوشی ہم سونپ دیں، نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ہم بارگین کر لیں، ہم یہ کر رہے ہیں تم ہمیں اس کے بدلے یہ دو۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ زیادتی میں طاقت بھی انہی کے پاس ہے اور زیادتی کریں گے ہی، تو اپنی جان و مال کا اپنا نقصان اپنا نہیں، یہ جو لوگ لے کر چلتے ہیں ان میں سے کسی کی جان نہیں گئی، جائے گی بھی نہیں، آئندہ بھی نہیں جائے گی، بہت سے اور لوگوں کی جائے گی۔ تو کسی ایک کی بھی جان نہیں جائے، جان و مال کا نقصان نہیں ہو، بشرطے کہ یہ بھی ساتھ میں یہ یقین ہو کہ آگے حالات بدل جائیں گے اور ٹروتھ ول پریویل، بغیر کسی خون خرابے کے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو اتنا فہم بھی نہیں بچا کہ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ وہ وقت آنے والا ہے جس کے بارے میں کہا گیا، قریب آنے والا ہے جس کے بارے میں کہا گیا، کہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے رسول هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ان کے آنے کا رسول کے مقصد یہ تھا کہ جتنے غلط نظام ہے ان کے اوپر یہ دین حاوی ہو جائے، جو اللہ کا دین ان کا اپنا نہیں۔ اور حاوی ہو جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں جیت لیا، اصل چیز کسی جگہ سے فزیکلی کہیں نظر آنے والی مورتیاں ہٹا دینا نہیں ہے، وہ دلوں کے بت ٹوٹ جائیں، جب دلوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں۔ کاش اس کا یقین ہوتا، اس کا یقین دلایا گیا تھا اور اس کو اندیکھا کر دیا۔ ذمہ داری کیا تھی، کرنا کیا تھا، جو حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے وہ نہیں کیا، اپنی جتنی بھی اپنے امیدیں تھیں وہ سب عدالت کے بھروسے رکھ دی کہ ہم لیگل سسٹم، لیگل لڑائی لڑ رہے ہیں، قانون۔ آئندہ کے لیے تو اب قانون کی بات بھی معلوم ہو گئی نا۔ ایک قانون بنا 1991 میں، 1991 میں، جب نرسمہا راؤ یہاں پر وزیر اعظم تھے، پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژنز ایکٹ 1991، اور اس میں یہ تھا کہ رام مندر والی بات کے علاوہ کہ یہ تو پہلے سے کیس سپریم کورٹ میں ہے، عدالت میں ہے، ہائی کورٹ میں تھا، تب یہ تو پہلے سے عدالت کے اندر ہے، اس کی ایکسیپشن کے ساتھ اب کوئی تبدیلی 1947 میں عبادت گاہوں کے اندر نہیں ہوگی، جہاں جس کے پاس جو کچھ ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا ہوا تھا اور لوگ اس کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کریں اور لڑے، اب نہیں ہوگا، یہ قانون بن چکا ہے 1991 میں۔ تو یہ جو ابھی جنہوں نے اعلان کیا ابھی 2 دن پہلے کہ شری کرشن جنم بھومی نرمان نیاس، ان کے ایک دیو مراری باپو ہیں، انہوں نے ان سے جب کہا گیا کہ قانون بنا ہوا ہے اب کیا کر سکتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے نا تب دیکھیں گے اسے کیسے کراس کریں، جب پل تک پہنچیں گے تو دیکھیں گے اس پل کو کیسے پار کریں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ قانون رکھے رہ جاتے ہیں پھر بن جائے گا، کہاں سے بنا تھا قانون، پارلیمنٹ سے بنا تھا نا، پھر بن جائے گا۔ اور اگر عدالت نے کچھ بھی نہیں کیا، عدالت نے منع کر دیا تب بھی کر لیں گے، ہو چکا ہے نا، ہو چکا ہے، وہ مجرم آج تک بس خالی مجرم کہلاتے ہیں۔ عدالت نے کہا تھا کہ وہاں پہ اسٹیٹس کو رہے گا، بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے معاملے میں یقین دہانی حکومت کی طرف سے کرائی گئی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ تو پہلے بھی موجود تھا، انہیں معلوم ہے، یہ دیکھ چکے ہیں کہ عدالت تو کہہ دے گی کہ نہیں قانون بنا ہوا ہے خبردار مت کرنا، ہم کر لیں گے۔ تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ وہ جب برج آئے گا تب کراس کرنے کی بات سوچیں گے، ابھی ہمیں ضرورت نہیں سوچنے۔
ایک موومنٹ بلڈ اپ ہو جائے. میں بہت پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں وقت سے, یعنی ابھی ایک آواز اٹھی ہے کل, ہو سکتا ہے کہ یہ آواز اتنی سی نہ رہے. اس کیس میں بڑی پیچیدگیاں آ گئی تھیں. دونوں طرف سے جو کچھ بھی ڈاکومنٹس رکھے گئے تھے, جو ایک زمانے سے چلا آ رہا تھا, جو رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا کیس تھا, اس کیس میں اتنی پیچیدگیاں نہیں ہیں ابھی تک. بلکہ بات یہاں تک آ چکی ہے کہ 1968 میں 1968 میں مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہو گیا, وشو ہندو پریشد کے صدر سے ہوا. وشنو ہری ڈالمیا پریزیڈنٹ تھے وی ایچ پی کے, ان سے ہوا کہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ یہ پراپرٹی تو یہ جس جگہ عیدگاہ ہے, یہ پراپرٹی تو ہندوؤں کی ہے, لیکن اتنے حصے کا جتنی جگہ کی عیدگاہ ہے, یہ اتنے حصے کا مینجمنٹ تمہیں دے دیتے ہیں. مطلب ایک طرح کا ٹروس تھا, جنگ بندی سی, کہ آپ لوگ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں, وہاں پہ کرتے رہیے, اس کا انتظام جو ہے وہ یہ سنبھالیں گے مسلمان, پراپرٹی انہی کی ہے. تو یہ ٹائٹل تو پہلے سے طے ہے اپنے دستخط سے, سگنیچر سے. کیس اس کے بعد اس کے آگے جائے گا اور آگے چلے گا کہ یہ چیز تو پہلے ہی تسلیم کی جا چکی کہ پراپرٹی انہی کی ہے. مینجمنٹ ان کو دیا گیا تھا, ایک آپس کا معاہدہ تھا کہ اتنے حصے کا مینجمنٹ آپ کو دیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اصل میں اگر یہ سب نہیں بھی ہوتا تب بھی قانون, اس سے پہلے تو ہمارے جسٹس یہی کہتے رہے تھے نا, یہی کہتے رہی تھی عدالتیں, یہ ٹائٹل سوٹ ہے, ہم اسی کو دیکھیں گے, ہمیں باقی باتوں سے مطلب نہیں, یہ دیکھیں گے کہ زمین کس کی ہے, واقعی ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے. وہ بات وقت کے ساتھ بدل گئی, ججز بدلتے ہیں, ان کے سوچنے کا انداز, ان کے فیصلوں کے انداز بدلتے ہیں. اب بھاوناؤں کی بات آ گئی اور مذہب کی بات آ گئی کہ بھئی عقیدوں کی بات آ گئی. پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ اس میں بھاونا اور عقیدے نہیں چلیں گے, یہ عدالتی کیس ہے. اب تو ایک پریسیڈنٹ بھی ہو گیا نا, بھاوناؤں کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا. اتنی بات ہو چکی ہے یہاں پر کہ یہ مان چکے ہیں کہ ایگریمنٹ کے اندر کے پراپرٹی آپ کی, اس کے ٹیکسز, اس جگہ کے واٹر ٹیکس اور یہ ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں, کرشن جنم بھومی والے, اس عیدگاہ والے حصے کا. یعنی پراپرٹی کے رائٹس ان کے جو ہیں وہ پکے ہیں. 1947 سے پہلے 2 مرتبہ جب تو برٹشرز تھے, اور یہ اتنا یہاں پر بھی برٹشر نہ ہو, یہاں پر بھی ایسا نہیں تھا کہ عدالتوں سے مسلمانوں کو کوئی نا امیدی ہوتی ہو. اتنی جب پرانی بات تھی, 2 مرتبہ کیس مسلمان ہارے اس کرشن جنم بھومی کا. جو کچھ بھی کیس تھا اس کی تفصیلات میں یہاں پر بات نہیں کر رہا. اور اس کے بعد پھر 1968 میں یہ ایگریمنٹ انہوں نے کر لیا, معاہدہ. اب سامنے سے ابھی وی ایچ پی نہیں آ رہی, کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کتنے دنوں انتظار کریں گے؟ اگر ان کو پبلک سپورٹ ملنی شروع ہو گئی تو پھر وہ معاہدے وغیرہ تو سب رکھے رہ جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بات بھی جب آئے گی, جب دیکھیں گے نا, جب وہاں تک پہنچیں گے, تو یہ تو خالی آپسی معاہدہ تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ ابھی کچھ شروع نہیں ہوا ہے, شروع ہونے کا نام آیا ہے, اور حالات آگے کے بہت سخت ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں کو اچھا نہیں سمجھیں گے لوگ, اکثریت, بڑی تعداد بہت برا مانیں گے. بہت سے وہ لوگ بھی برا مانیں گے جو ہمیشہ ہر معاملے میں اچھا سمجھتے ہیں یا متفق ہوتے ہیں, بہت سے وہ بھی برا مانیں گے. بڑے جذباتی مسئلہ ہے. تب قرآن اور حدیث کی سننے کو تیار نہیں ہوتے, کچھ اور لاجکس ہوتی ہیں. لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ اب سب کچھ ہو چکا تھا, فیصلہ ہو چکا تھا نا وہ بابری مسجد کیس کا.
ہماری نظر میں چاہے ناانصافی ہوئی ہو یا آپ کی نظر میں ناانصافی ہوئی ہو، لیکن یہ بات ہمیشہ سے کہی تھی نا کہ عدالت جو کہے گی وہ مان لیں گے۔ اب آخری عدالت کہہ چکی تھی کچھ، اس کے بعد ہم سے کیا، آپ سے کیا مطلب کہ وہاں پہ مندر کس تاریخ کو بنا رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اب اس موقع کے اوپر پھر ہم کچھ عزائم کا اعلان کریں۔ اور سب جگہ پر مسلمانوں کی یہی پوزیشن ہو، یہ تو جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے اور اسی کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہے اسے اپنے جذبات کے پیچھے چلنے کو؟ اسے شرک کہا ہے۔ شرک خالی اسے نہیں کہتے کہ کوئی دیوی دیوتا مت ماننا، شرک صرف اسے نہیں کہتے کہ کسی اور جگہ ماتھے اللہ کے سوا مت ٹیکنا ورنہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن نے بہت سی چیزوں کو شرک بتایا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے قرآن کی آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ الہ، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مانوں گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے جذبات کو الہ بنا رہے ہیں۔ ایک اللہ کی گائیڈنس کے ساتھ میں اپنے جذبات ملا رہے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے ہیں، دھوکے سے ہو جائے تو ہو جائے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ جب معلوم ہو جائے کہ حکم کیا تھا، نبی کا اسوہ دیکھ چکے نا، کعبے سے زیادہ متبرر کے مقامات ہیں، نہیں اپنی لاجکس آتی ہیں، اور یہ لاجک آئی تھی میرے سامنے اب سے 32 سال پہلے بھی، چند اہل علم سے بڑے میں نے جو بات کی اور ان کے سامنے رکھی، میں نے قرآن کی بات، یہ اسوہ بھی رکھا تھا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس کے، یہ نہیں کہا کہ یہ آپ تو غلط موقع پہ استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا مجھ سے، یہ نہیں کہا کہ آپ مطلب بگاڑ رہے ہیں اس کا، یہ بھی نہیں کہا، یعنی میں نے جو قرآن کی آیت رکھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں، اور جو سیرت کا جو واقعہ رکھا اس پر بھی نہیں کہا کہ آپ نے کس سے غلط سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں، جو جواب مجھے ملے تھے، یہ ایک دے دیں خوشی خوشی، یعنی خوشی خوشی کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے کیا خوشی خوشی کعبہ دیا تھا جب اس میں بت چھوڑے تھے؟ کیا خوشی خوشی چھوڑے تھے؟ کوئی ایگریمنٹ کر کے چھوڑے تھے کیا؟ بات خوشی خوشی کی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے اگر اس ایک پر ہم نہیں لڑے تو ابھی 2 اور ہیں بڑی مسجدیں، ایک وہ جائیں گی اور 300 کی لسٹ اور ہے، وہ بھی جائیں گی اگر اس ایک پر ہم نے پورا زور نہیں لگا دیا۔ اچھا لگا لیا نا اب تو زور، جب زور لگا لیا اس پر، نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو نہیں جائیں گی وہ باقی مسجدیں، اسی لیے کیا تھا نا، اور اسی لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا کہ جب دینی بات کریں کہیں کہ نہیں آپ دینی غلط کر رہے ہیں۔ بات لاجک یہی تھی کہ اگر ہم نے ایسے جانے دیا پھر تو اور ہیں، 300 کی لسٹ ہے ان کے پاس، اور سب سے پہلے یہ جائیں گی متھرا کی اور بنارس کی، اور پھر 300 کی لسٹ اور ہے۔ ہمارے پاس 3 لاکھ مسجدیں، فرض کیجئے آخری درجے کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہوتا ایسا، شاید یہ بھی نہیں گئی ہوتی ابھی تک، ایک جو گئی، یہ تو بات الگ ہوئی، حکم تو اللہ کا مانتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس موقع پہ جو حکمت عملی سے وہ تو کرتے، بغیر لڑے ملا تھا وہ، بغیر لڑائی کے، تو بہرحال اب کر چکے، اب تو کوئی نام نہیں آنا چاہیے، پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ نہیں اب کچھ نہیں، ہم نے تو پورا زور لگایا گیا۔ اب یہ لوگ بہت ڈریں گے کہ ارے اب پھر مسلمان زور لگائیں گے تو ڈر جائیں گے یہ سب۔ وہ تو جانتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں کہ کیسی باقی عوام کیسی احمقوں کی جنت میں رہتے، تو میری باتیں تو لگیں گی بری۔ اچھا
ابھی بات بھی شروع نہیں ہوئی اور اس نے پہلے سے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا کہ یہ بھی دے دو، تو شاید بہت بڑی تعداد کو بری لگے گی، شاید اکثریت کو بری لگ جائے۔ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ وقت بہت آگے خطرناک آ رہا ہے، جو معلوم نہیں کتنے لوگوں کو اس کا اندازہ ہے اور کس کو نہیں، ذرا سا بھی نہیں، ابھی تو سیریس ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ لیکن میں کیا کروں، جو واضح جو ہمارے سامنے نمونہ ہے اور جو قرآن کی ہدایت ہے وہ میں شروع کی اسٹیج میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جب سب لوگ بھڑک جائیں گے، جب اس کا مقابلہ شروع کر دیں گے، جب مقدمے شروع ہو جائیں گے، جب طرح طرح کے سب کچھ کر چکیں گے، اس وقت رکھا جائے گا کیا؟ تب تو پھر یہ اور بھی ہوتا ہے کہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بالکل شروع میں کہہ رہا ہوں، قرآن کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ کسی قوم کی دشمنی، اس قوم کی دشمنی جو تمہیں حرمت والی پاکیزہ مسجد میں جانے سے روک رہی ہے، اس قوم کی دشمنی تمہیں کہیں اس پر نہ اکسائے، اس پہ مجبور نہ کر دے، ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور نیکی اور تقوی کے کام میں تو ہر ایک کا تعاون کرنا، کوآپریٹ کرنا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور عدوان زیادتی کے کام میں کسی کا ساتھ مت دینا۔ واتقوا اللہ، برے انجام سے بچنا اللہ کے قانون کی نافرمانی کے۔ ان اللہ شدید العقاب نہیں ہوا تو پھر یہ تعاقب کرے گا اللہ کا عذاب، بہت سخت عذاب میں پھنسو گے۔ سوال آگے وہی آ جائے گا نا، ابھی جواب پہلے دے چکا، اسی لیے پہلے دیا تھا۔ ہم کہاں کر رہے ہیں زیادتی؟ زیادتی ہم کب کر رہے ہیں؟ زیادتی تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو صرف انصاف کی بات کر رہے ہیں، انصاف کا خون ہو رہا ہے یہاں، ہم انصاف کی بات بھی نہیں نکالے منہ سے۔ انصاف ان عدالتوں میں نہیں ہوتے، انصاف یہاں کے بنائے ہوئے قانون میں نہیں ملتے اکثر، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ نہیں ملتے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، بدلتے رہے۔ کیوں بدلتے ہیں؟ اس لیے کہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ورنہ بدلنا ہی نہیں پڑیں گے کبھی۔ پرفیکٹ نہیں ہوتے اس لیے نہیں ملتے بہت سے موقعوں پر۔ اگر پرفیکٹ ہو تو جو ایک مرتبہ قانون بن گیا 1947 میں، اس میں کوئی ترمیم آج تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتا، اگر وہ پرفیکٹ تھے تو پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے دقت ہو جاتی ہے۔ یہ پرفیکٹ تو صرف اللہ کا قانون ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا۔ تو یہ دعائی نہ دیں کہ یہ ہم تو انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم کب زیادتی کر رہے ہیں؟ زیادتی تو یہ کر رہے ہیں۔ اس موقع کے لیے آپ کو جو ہدایت دی تھی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کعبے کے معاملے میں، کعبے سے زیادہ مقدس ہے یہ جو مقامات ہیں جو انہوں نے کیا تھا، جو قرآن نے کہا، وہ اگر نہیں کریں گے تب وہ زیادتی ہے، اور زیادتی کی تو سزا ملے گی، مل رہی ہے۔ جو لوگوں کو بھڑکانے والے، آگے لے جانے والے ہیں، ان کی سزائیں عام طور سے دیر سے آتی ہیں، بات کو زیادہ بڑی ہوتی، لیکن یہاں جو لوگوں کی، جو عوام کی ہیں، وہ تو شروع ہو جائیں گی۔ میں اس لیے اس کو بالکل ابھی شروع میں رکھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا کام نہیں ہے، نہ میری بات کے اوپر کوئی مان کر ایسا ہوگا کہ صاحب آپ کر لیجئے کچھ جا کر۔ میں تو صرف اسی سٹیج کے اوپر ایک بات میں نے رکھی ہے، بات چیت سے مکرے وہ سامنے نہیں آ رہے جن سے بات چیت کی، دوسرے آ گئے۔ جب عوام زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی توڑ دیں گے اپنا معاہدہ۔ میں تو پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں، کوئی الزام کسی پر نہیں لگا رہا۔ تو پھر اس سٹیج کے اوپر ہی جو کچھ بھی ہو وہ آؤٹ آف کورٹ بات کر لیں، اور آؤٹ آف کورٹ میں بھی ایک چیز الگ ہے جو میں نہیں جانتا، انصاف کی ایک چیز اور ہے، یہ مسلمان جانتے ہوں گے وہاں، یا جب پھر یہ کہیں اگر کیس بڑھ گیا آگے تو اس کی جو اور تفصیلات اور ڈیٹیلز جب آ جائیں گی بہت، تب شاید جانیں۔ تب بھی اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس، فریق مخالف کے پاس ان کی باتیں پہنچتی ہیں، ان کے لوگوں کی بتائی ہوئی دلیلیں پہنچتی ہیں، ادھر ہمارے لوگوں کی یا مسلمانوں کے لوگوں کی بتائی ہوئی دلیلیں پہنچتی ہیں، دونوں باتیں دونوں تک نہیں پہنچتی۔
ایمانداری سے ملک کے تمام غیر مسلم ایک بڑی تعداد اوور ویلمنگ میجورٹی ایمانداری سے سمجھتے رہے مسلمان ہٹ درمی کر رہے ہیں. رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے کیس میں ان کے یہ بابر نے یہاں بنوائی تھی, مندر یہاں پر تھا, اس کے ایمانداری سے سب یہ سمجھتے ہیں اس کے ثبوت تھے, اور مسلمان ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل بھی ایسا نہیں ہوا تھا, بابر تو ایودھیا گیا بھی نہیں تھا, لیکن اگر اس کے سے سالار نے بھی بنوائی تھی تو کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنوائی تھی. ایمانداری سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں بہت ثبوت کافی ہم رکھ چکے, وہ یہ سمجھتے ہیں بہت ثبوت کافی ہم رکھ چکے. تو عوام تو واقعی آنیسٹلی سمجھ رہے ہیں دونوں طرف کے. اتنے کمپلیکیشن کے اندر بالکل صحیح حقیقت کیا ہے, میں تو ویسے ہی قانون کا آدمی نہیں ہوں, لیگل نہیں ہوں, میں نہیں جانتا. لیکن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, کیا قرآن نے بتایا ایسے کیس کے اندر جب 2000 جانیں تو اس وقت گئی تھی جب یہ بابری مسجد جب ٹوٹی تھی تو, اور اس کے بعد سے اب تک, اب تو سب لوگوں کے گھراؤ کا قانون بننے جا رہا ہے اسی کے نتیجے میں. وہیں سے چلا تھا سب کچھ, وہ خالی بات 2000 کی نہیں ہے. اسے تو آپ 2 کروڑ سے زیادہ مانیے, 20 کروڑ مانیے. اب 2000 کی جانیں تب گئی تھی. اور یہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے دیکھ لیں کہ جو کچھ آپ سے کرنے کو کہا گیا تھا, جو آپ کو ذمہ داریاں یہاں اس ملک کے اندر دی گئی تھیں, اگر اسے ادا کریں گے تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں. ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں, ان چیزوں میں نہیں پڑیں, اس پر شدت اختیار نہیں کریں. میں نہیں کہہ رہا خوشی سے جا کر دے دیں. میں اتنی بات ضرور ہے کہ انصاف کی بات کم از کم وہاں کے لوگ تو جانتے ہوں گے. اگر وہ جگہ سچ مچ کسی مندر کو توڑ کر لی گئی تھی, وہ عیدگاہ جو بنائی گئی شاہی عیدگاہ, اگر سچ مچ مندر کی کہیں پر مندروں کو توڑ کر لی گئی تھی تو چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں کو, اس لیے کہ نماز وہاں نہیں ہو سکتی. تب تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے, کوئی لیگل بیٹل اس پر نہیں ہونی چاہیے. تب تو انصاف کی بات یہ کہ ان کے حوالے کرنا چاہیے کہہ کر کہ یہ اب تک غلطی ہو گئی ہم سے, اور اگر ایمانداری سے یہ معلوم ہے کہ نہیں کوئی مندر نہیں توڑا گیا تھا اور یہ ادھر سے زیادتی ہو رہی ہے, یہ تو صرف آگے اور بڑھانے کے لیے اپنا جتنا آپ بن گیا ہے اس میں پھر اسے بھی شامل کریے, صرف اس لیے کر رہے ہیں. اگر ایسا ہو میں نہیں جانتا تو نہیں کنٹیسٹ کریں, نہیں شدت اختیار کریں, کوئی بارگیننگ نہیں, اس کے بدلے کچھ نہیں چاہ رہے. ڈر کے سرنڈر کر دیا میکلی, بڑے کمزوری سے ایسے سرنڈر کر دیں. زبان سے نہیں کہا تھا لیکن یہی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھ دیا تھا, تو ایسے ہی چھوڑ دیں. یہ فتح ہے, سوال یہ آیا تھا, یہ فتح ہے. جب اللہ کا کلام نازل ہونے کے بعد یہ سوال آ گیا تھا, اس درجے کے لوگوں کے پاس سے آ گیا تھا, تو میں کیا بلیم کروں آپ میں سے کسی کو کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس سے فتح ہو جائے گی. کیا فتح ہوگی؟ آپ وہ تو کیجئے جو آپ سے کہا گیا تھا, جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی تھی. آپ ایمبیسڈر ہیں, آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, آپ سفیر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ کام یہ تھا اسے انجام دیں. یہ مسجدوں کے اوپر لڑنے کے لیے, مسجد مندر کے اوپر لڑنا ہمارا کام نہیں تھا. ان حالات کے اندر جب جانے جاتی ہوں اور جب اور اس سے حالات بگڑ جاتے ہوں, میں جانے سے نہیں ڈرتا. لوگ یہ کہتے ہیں ڈرپوک ہیں, یہ بھی کہیں گے, میں نہیں ڈرتا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نہیں ڈرتا. کوئی موقع آتا ہے تو دوسروں سے آگے رہتا ہوں, پیچھے بیٹھ کر کچھ نہیں کہتا جب موقع ہوتے ہیں. جو قریب سے جانتے ہیں وہ 1 2 نہیں سینکڑوں گواہی دیں گے اس بات کی. جان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں آگے رہتا ہوں. لیکن یہ تو دین کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. یہ کہا کہ زمین پر جہاں دل چاہے نماز پڑھ لینا, سب مسجد ہے, پوری زمین مسجد بنا دی گئی. مسجد کے ایک حصے کے ساتھ میں زیادتی ہو رہی, ہر جگہ ہماری مسجد ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی طرح کا, کوئی دقت ہی نہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی شروع نہیں ہوا, اس وقت میں نے رکھ دی کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں پسند کرتے, جذبات والی بات ہوتی, کہتے ہیں یہ آئے نکل کر بہادر آدمی ہے, اچھے لیڈر. وہ اچھے لیڈر جب اس جگہ لے جا کر اتار دیں جہاں ان کی جنس کا, ان کے مال کا کوئی خریدار نہیں بچا, وہاں لا کر اتارا ہے, اس کے بعد بھی یہی ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں صحیح ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ غلط ہے. پھر
آپ کو اس جگہ اس سے زیادہ تباہی کی جگہ اتار دیں گے، اگر میں نہیں کہہ رہا کہ سچ کریں گے، اگر کیا تو اچھا یہ ہے کہ پھر بات چیت کریں، دیکھ لیں کس سے کرنی ہے، انہی سے جو معاہدہ توڑ رہے ہیں سامنے نہیں آئے ابھی، کرنی چاہیے، بات چیت کریں، لیکن کریں تب جب ایمانداری سے یہ معلوم ہو کہ مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، اور اگر مندر توڑ کے بنائی گئی تھی تو الگ اعلان دے دینا چاہیے، تب بات کریں کہ بھئی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر شدت نہیں اختیار کریں۔ ہمارا کام کچھ اور ہے، ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ ہماری ذمہ داری اس وقت یہاں پر مسجدوں کے اوپر لڑنا نہیں ہے، ہم بغیر وہ بنائے ہوئے زبردست اس کے بغیر بھی پڑھ لیں گے، ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ اگر جو آپ سے کہا گیا تھا آپ وہ کریں، ہم سے کہا گیا تھا دین کے بارے میں بتانا ہے، محبت سے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر اسلام کی بات لاجیکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا آپ محبت سے بتائیں، تو کچھ ہوں گے ایسے جن کی نہیں آئے۔ ابھی بہتوں کی اس لیے نہیں آتی کہ وہ بہت سی اور دوسری چیزیں جتنی کہتے ہیں سب جو واقعی غلط کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے نظیریں ہوتی ہیں کہ یہ تو گڑبڑ کرتے ہیں، کہنے دیجئے ابھی یہی ہوگا، لیکن یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، کچھ لوگ گڑبڑ نہیں کرتے۔ کسی کو کسی کے نقصان سے اگر آپ بچا رہے ہیں اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ تھی تو نقصان کی بات، اس سے بچانے کی بات کر رہا ہے، اور کوئی زبردستی نہیں، کوئی لالچ نہیں، محبت سے کر رہا ہے، درد کے ساتھ میں کر رہا ہے، کون اپنا نقصان چاہتا ہے؟ تو شکر گزار ہوتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نقصان آپ بتا دیں اور سمجھا دیں، اور یہ ہے حقیقت کہ انہیں نقصان ہوگا اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کچھ ان کے مالک نے ان سے کہا تھا تو ہوگا۔ ابھی چاہے جو کچھ سمجھتے ہو تو کیوں نہیں آپ خود اس سے آگاہ کر دیتے؟ ایک باپ ایک ماں کا ہی تو یقین کرتے ہیں نا کہ ان کا خون ہے سب کے اندر، بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہیں سب ہماری، ان میں سے کوئی تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کچھ کہیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، زبردستی مت روکیں، کم سے کم محبت اور درد کے ساتھ میں تو کہہ سکتے ہیں، بس اتنا کام ہے، سارے حالات بدل جائیں۔ لیکن یہ کہ اب اسے دیکھ لیں کہ یہ تو وہ ہے جو کہا گیا تھا کرنے کو، اسے نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کہا گیا تھا بلکہ اس جیسی جب سچویشن آئی تھی تو اس کے خلاف کیا گیا تھا، جذبات ہمارے اسی طرف لے جائیں کہ وہی کریں گے۔ ان اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ کا قانون تعاقب میں ہے اور بہت سخت تعاقب میں ہے، اب بھی ملی ہیں کچھ سزائیں، آگے اور مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور میں نے اپنی تمنا سے کچھ نہیں رکھا، کچھ ڈر کر نہیں رکھا، کچھ دب کر نہیں رکھا، کسی سے بک کر نہیں رکھا۔ کہتے ہیں ابھی آئیں گے کامنٹس، RSS کے پٹھو ہیں، میں اسلام کی بات رکھوں، قرآن کی آیات رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو کہیں گے کہ یہ RSS کے پٹھو ہیں، ان سے ملے ہوئے۔ میری مجبوری پھر بھی کہنا ہے مجھے، اور رکھنا ہے، اس پر غور کریں، اور شاید حالات اتنے برے نہیں ہو جتنا اتنا تلخ تجربہ نہیں ہو جتنا ایک مرتبہ پہلے ہو چکا، اور شاید یہاں سے حالات اس طرف چلنے جاری ہونے شروع ہو جائیں جو اچھے ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کے لیے ہم کچھ کام کریں، اور جو ہم سے کرنے کو کہا گیا تھا وہ کریں، اور جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی یہاں پر ہماری موجودگی کس وجہ سے؟ نماز مقصد نہیں تھا، نماز کسی مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اپنے آپ میں نماز مقصد نہیں ہے، کسی مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ سب مقصد نہیں ہیں۔ تو جو ہم اصل گول کی طرف چلیں، ہماری نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اور یہ تو میں نے آخری درجے کی بات کہہ دی کہ ہر جگہ ہو جاتی ہے، ورنہ ہم تو اب تک یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اگر یہ حالات نہیں جب سے بگڑنے شروع ہوئے تب سے گڑبڑ ہو گئی، ورنہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا، اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے اگر ٹرین میں نماز پڑھنا چاہی تو لوگ ایک طرف سے ہٹ گئے کہ آئیے آپ نماز پڑھیے، ہم اتنی دیر ادھر کھڑے، اور سامنے کی سیٹیں خالی کر دی۔ ہم نے اگر مندر پر یہ کہا کہ ہم نماز کا وقت ہو گیا جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم صفائی یہاں پہ کرا دیتے ہیں، آپ یہاں پڑھ لیجیے،
انہوں نے چادریں ڈال دی، اگر کوئی وہاں پر مورتیاں رکھی تھی، اس پر ہم چادریں ڈال دیتے ہیں، آپ نماز یہاں پڑھ لیجیے، کہاں جائیں گے؟ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہوگا، برسوں سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو نہیں روکتے تھے، اب کیوں دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئی؟ اس لیے نہیں کہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں۔ بے انصافی یہ کہ اللہ کے رسول نے جو آپ کو راستہ دکھایا تھا، جو بتایا تھا، وہ نہیں جب ادا کر رہے تو بے انصافی ہو رہی ہے۔ ہمارے انصاف اور بے انصافی کے پیمانے الگ ہیں نا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس راستے پر جانا انصاف ہے، اس سے ہٹ کر نکل کر جانا بے انصافی ہے۔ تو نا انصافی تو ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کے نتائج سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، رویے بدل گئے۔ کیا یہی ہوتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا؟ اس سے بہت بڑھ کر ہوتا تھا، بہت آگے کی باتیں ہوتی تھی، اس سے اور پہلے کے دور میں، یہ تو میں نے تھوڑے دنوں پہلے کی بات بتائی آپ کو، اس سے اور پہلے کے دور میں مسجدوں کے باہر لائن لگی ہوتی تھی، بچوں کو گودے میں لیے ہوئے غیر مسلم عورتیں کھڑی ہوتی تھیں کہ جتنے مسجد سے باہر نکلیں گے یہ پھونک مار، یہ بچے پہ ہمارے چھو کر دیے۔ اب وہ لائنیں کہیں نہیں ہوتی، کسی مسجد پر نہیں، اس لیے کہ انہیں آپ کی چھو، آپ کی پھونک مارنے کا بھروسہ نہیں بچا۔ پہلے ان کے دل میں یہ اعتماد تھا، یہ نماز وہ نہیں مانتے، وہ شرک میں مبتلا ہے، لیکن یہ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں تو ان کی پھونک مارنے سے ہمارے بچوں کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کی باتیں یہ تھیں، یہ لگاتار اپنے کو گراتے چلے گئے، سمجھ رہے ہیں حق کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے حق کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے رائٹس کیا ہیں، اسے سمجھیے۔ رائٹس کی بات کو ہوتی ہے، پہلے رسپانسبلٹیز کی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے حقوق ملتے ہیں۔ ذمہ داریاں ادا کریں تو یہی لوگ رائٹس دے دیں گے، اور ہمیں تو ان سے رائٹس لینے کے لیے بھی تمنا نہیں ہے۔ ذمہ داریاں ہم ادا کر دیں، رائٹس ہمیں وہ دے گا جس نے ہمیں ذمہ داریاں دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ سینس پریویل کرے، اور ابھی کچھ شروع نہیں ہوا، ایک نام آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ بہت بڑے، پتہ نہیں، لیکن اگر کچھ ہو تو لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ایک بات تو میں نے پہنچا دی، میری ذمہ داری تھی کہ میں پہنچا دوں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک۔